بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اس کتاب کو شروع کر رہے ہیں، آسان نحو حصہ اول۔ تو اس کو شروع کرتے ہیں۔ یہ ہے حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ استاد رہ چکے ہیں، استاد حدیث دارالعلوم دیوبند میں۔ ٹھیک ہے، ہم آگے چلتے ہیں۔ تو حضرت کی ہم کتاب پڑھیں گے آج۔ یہ مقدمہ ہے، اس کو بھی ہم انشاءاللہ پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کتاب کا پہلا سبق ہم پڑھیں گے۔ مقدمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جب میں نے اپنے لڑکے احمد سلمہ کو حضرت مولانا مشتاق احمد صاحب چرتھاولی رحمہ اللہ کی مشہور کتاب علم النحو پڑھانی شروع کی تو پہلی فصل پوری کرتے ہی میں نے محسوس کیا کہ بچہ ان مضامین کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے، کیونکہ اردو میں لکھی گئی نحو کی کتابوں میں عام طور پر تدریج ملحوظ نہیں رکھی گئی ہے، جبکہ یہ بات ضروری ہے۔ تو حضرت کو یہاں پہ جو ہے ضرورت محسوس ہوئی اس کتاب کو لکھنے کی۔ یہ حضرت مشتاق صاحب کی جو کتاب ہے رحمہ اللہ کی، اس کو میں نے پڑھایا ہے، علم النحو کو ہمارے ویڈیوز چینل پر پڑھی ہوئی ہیں، اس کتاب کی بھی۔ میں نے مولانا حافظ عبد الرحمن صاحب امرتسری رحمہ اللہ کو کی کتاب النحو بھی دیکھی، اور وہ اور بھی مشکل نظر آئی، اس لیے میں نے اپنے بچے کی ضرورت سے آسان نحو حصہ اول مرتب کیا تاکہ بتدریج اس کو فن کی تعلیم دی جائے۔ اس رسالے میں اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ بچے کے ذہن پر یک بارگی بہت زیادہ بوجھ نہ پڑ جائے، ٹھیک ہے، اور اس کو فن نحو بہت زیادہ مشکل نظر نہ آئے۔ چنانچہ ہر باب میں صرف ابتدائی ضروری باتیں اس رسالے میں لی گئی ہیں، باقی باتیں حصہ دوم کے لیے اٹھا رکھی ہیں، شاید یہ لکھا ہے انہوں نے، اٹھا رکھی ہیں۔ یہاں یہ بات بھی عرض ہے کہ بچوں کو علم نحو کی کتاب عربی زبان شروع کرتے ہی فوراً شروع نہیں کرانی چاہیے، یعنی نحو پہلے نہ ہو، بلکہ عربی کی تعلیم القراءت یعنی ریڈنگ سے شروع کرانی چاہیے۔ مثلا منہاج العربیہ کا پہلا حصہ پڑھا دیں، دوسرا پڑھا دیں، قصص النبیین کا پہلا حصہ پڑھا دیں، دوسرا پڑھا دیں، یہاں سے شروعات ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر جب بچے کو عربی کی سوجھ بوجھ آ جائے، شدھ بدھ ہو جائے، تو آسان نحو کا پہلا حصہ پڑھائیں اسے، تاکہ اس کو جو ہے سمجھ میں آئے۔ اس میں کل 33 سبق ہیں۔ یہ رسالہ زیادہ سے زیادہ 2 ماہ میں پورا ہو جانا چاہیے۔ اساتذہ کو چاہیے کہ اسے خوب یاد کرائیں اور بقدر ضرورت ہی سمجھائیں۔ حواشی اساتذہ کے لیے ہے، یعنی کتاب کے سائیڈ میں جو لکھا ہوتا ہے یا نیچے لکھا ہوتا ہے، حاشیہ کہتے ہیں، اس کی جمع حواشی ہوتی ہے۔ جب یہ حصہ خوب مضبوط ہو جائے تو حصہ دوم شروع کرائیں۔ اللہ تعالیٰ اس رسالے سے سب بچوں کو نفع پہنچائے۔ والسلام۔